کہ آپ مسلمان عید کے خریدی کے نام پر بازاروں کی زینت بنیں گے۔ کووڈ-19 یہ چلتا ہے چلنے والوں کے ساتھ، یہ ٹھہرتا ہے ٹھہرنے والوں کے ساتھ۔ اس وقت رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن کے جو حالات چل رہے ہیں، تمام خلق خدا اس وقت بڑی پریشان ہیں، لیکن آپ اور ہم سوچیں کہ اس وقت بھی چند لوگ وہ ہیں جو اپنی مالی منافعت کے خاطر لوگوں کو بازاروں میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک بھارت سے کرونا وائرس کا خطرہ مکمل طرح سے ختم نہیں ہوا ہے، لہٰذا مسلمانوں سے میں بطور خاص اپیل کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا مرکز نظام الدین کے مسئلے کو کس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا نے اپنی زینت بنایا۔ وہ اللہ کے نیک تینت بندے جو کسی مونگی اور اس کے علاوہ کمزور جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہر ایک کے نفع اور خیر کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو کامیابی کی دعوت دیتے ہیں، جو یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی الیکٹرانک میڈیا نے سب و شتم کا نشانہ بنایا اور مکمل طریقے پر ان کو بدنام کرنے کی، ان کو ڈرانے کی، ان کو سہمانے کی، ان کے اوپر پریشر بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اللہ کا انصاف دیکھیے کہ ان لوگوں نے مکمل تعاون کیا اور اس کے بعد وہ دواخانے میں گئے۔ اللہ رب العزت نے پلازمہ کے نام پر انہی کے خون میں شفا کو رکھ دیا، اور اب جوق در جوق لوگ ان سے اس بات کے متمنی ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور پلازمہ ڈونیٹ کریں اور اس کے ذریعے سے اور دیگر کرونا وائرس کے مریضوں کو شفا عطا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جماعت کے ساتھیوں نے، اللہ ان کو دین و دنیا کی بہتری عطا فرمائے، انہوں نے اپنے پلازمہ کو ڈونیٹ کیا۔ اب میں اصل مسئلے کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ مسلمان عید کے خریدی کے نام پر بازاروں کی زینت بنیں گے۔ کووڈ-19 یہ چلتا ہے چلنے والوں کے ساتھ، یہ ٹھہرتا ہے ٹھہرنے والوں کے ساتھ۔ جہاں پر مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، اگر کوئی ایک آدمی اس وائرس سے متاثر ہو تو دوسروں کے اندر یہ وائرس بڑی سرعت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ معاشرتی فاصلے کو فروغ دیا جائے۔ آپ لوگ بازار کی زینت بنیں گے۔ آپ میں سے کوئی اگر کورونا سے متاثر ہو گیا، وہ اس بیماری کو اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے محلے میں لے کر آئے گا، اور پھر آپ لوگوں کو دواخانے کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو صحت یابی عطا کر دی تو پھر یہ اعداء آپ کے پاس آ کے کہیں گے کہ لائیے اب ہمارے جو لوگ محفوظ مقامات پر تھے ہم ان کو یہ پلازمہ پیش کریں، اور آپ اس کو ہمدردی کے نام پہ ڈونیٹ کریں، اور پھر آپ کو اس کھیل کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، خدا کے بندو، ذرا غور کرو اور سمجھو، اس وقت حالات وہ نہیں کہ آپ خوشی سے عید منا سکیں۔ آپ قرب و جوار میں نظر رکھیں، غریبوں پہ دھیان دیں، مڈل کلاس فیملیز جو بڑی پریشان ہیں اور تک وہ دو کا شکار ہے، وہ لوگ اپنے زبان سے اپنی پریشانیاں کسی اور سے کہہ نہیں پا رہے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ کر یہ تصور کر رہے ہیں یہ تو بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خبردار، آپ گھر گھر جا کر اگر ممکن ہو تو معلوم کریں
بہت سے اللہ کے بندے پریشان ہیں، ان کی اعانت کی کوشش کریں، اور خدا کے لیے اگر دکانیں صرف کپڑے کی نہیں بلکہ سونا چاندی کی کھل جائیں، اور اس کے علاوہ ہر رنگ و روغن کی دکانیں کھل جائیں، آپ اس وقت تک احتراز کریں جب تک یہ موذی مرض ختم نہ ہو جائیں، ورنہ آپ کو چارے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور جب بیماری میں آپ کے مریضوں کی تعداد بڑھے گی تو یہی الیکٹرانک میڈیا پھر سے ڈھنڈورا پیٹنے آ جائے گا اور آپ کو بدنام کرے گا۔ لیکن آپ ایک بات ضرور یاد رکھیے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ عہد اسلام ابتدائے اسلام میں بھی اسلام کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے بدنام کرنے کی سازش کی گئی، لوگوں نے برا کہا، بھلا کہا، اور بازاروں کے اندر اس بات کو کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جائیں، لیکن آپ نے دیکھا اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اللہ اسلام کو اور بہت زیادہ غلبہ عطا کرے گا۔ جو اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں پیش ہیں، اللہ ان کے قلب و ذہن کو اسلام کی نورانی کرنوں سے منور کرے گا۔ یہ دن جو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم یہ دن دیکھیں گے۔ اللہ سے خاص طور پر ماہ مبارک میں دعا کریں، ہر قسم کی شاپنگ سے احتراز کریں، اپنے غربا اور مساکین کا اور میڈل کلاس فیملیز کا خاص طور پر خیال رکھیں، بیماروں، تنگ دستوں، مریضوں کی خبر گیری کریں۔ اگر کوئی مسافر جو پیدل چلنے والا ہو اس کے لیے سواری اور خوراک کا انتظام کریں۔ اگر کوئی پردیس سے آ کر مزدور یہاں پر اٹکا ہوا ہو، اس کے کھانے اور اس کے اپنے وطن واپس جانے کا انتظام کرے۔ انشاءاللہ یہ مصائب و شدائد کی گھڑیاں بڑی مختصر ہے، اس کے بعد اللہ فراوانی لے آئے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔